السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں واقعات سرزمین کربلا کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ معزز سامعین، اربعین امام حسین علیہ السلام کو لے کر علماء کے درمیان کافی زیادہ اختلافات موجود ہیں۔ اب صاحب درخشاں ستارگان کا کہنا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے اہل و عیال کوفہ سے واپس کربلا میں وارد ہوئے تھے، اور اس کی دلیل یہ کیا دیتے ہیں کہ ابن سعد ملعون اسیران کربلا کو لے کر 11 یا 12 محرم کو کوفہ میں داخل ہوا تھا، اور اس کے بعد اہل حرم کو ابن زیاد ملعون نے بھی قید کر دیا، اور یزید ملعون کے نام ایک خط لکھا کہ اہل حرم اور شہداء کے سیروں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آگے جناب محدث قمی منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ کوفہ اور شام کے درمیان فاصلہ خط مستقیم کی صورت میں ان دو شہروں کے درمیان سب سے قریب راستہ فرض کر لے، یعنی اس روز یعنی 12 محرم کو اپنے قاصد کو شام روانہ کیا ہو، اور اگر قاصد بہت زیادہ جلدی میں بھی گیا ہے تو ہر دن 10 فرسخ طے کر چکا ہوگا، تو 17 روز شام جانے میں لگتے ہیں اور 17 روز واپس آنے میں لگتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کے جو فاصلہ بنا ہے وہ ہے 34 روز کا، 17 جانے کے اور 17 آنے کے، پھر 40 روز پورے ہونے میں 6 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ اب خلاصہ کیا دیا ہے کہ اس مختصر وقت میں شام سے دوبارہ کوفہ آنا بہت مشکل ہے۔ جناب محدث قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے اہل و عیال شام سے چلے اور مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن ان بزرگ کی اس عبارت سے یہ ظاہر بالکل نہیں ہوتا کہ اہل حرم شام سے سیدھا مدینہ روانہ ہوئے اور ان کا کربلا سے کوئی گزر نہ ہوا، لیکن اس عبارت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ جب اہل حرم کوفہ سے چلے ہوں تو کربلا نہ گئے ہوں، پس کہا جا سکتا ہے کہ اہل حرم کوفہ سے کربلا گئے اور پھر کربلا سے شام کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں سے سیدھا مدینہ گئے۔ آگے جناب سید ابن طاؤس لحوف میں لکھتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کوفہ یا شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت قافلے کے رہنما نے کہا ہمیں کربلا کے راستے لے کر جاؤ، اور جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور خاندان رسول کے بعض افراد جو زیارت کے لیے آئے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کے سب رونے لگے اور اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے۔ عزیزان، انہوں نے اس انداز سے عزاداری سید الشہداء کیا کہ جگر مجروح ہو گئے۔ دیہات کی کچھ عورتیں جو کہ کربلا کے اطراف ہی میں رہتی تھیں، انہوں نے بھی چند روزہ عزاداری کو برپا کیا۔ آگے کتاب بشارت المصطفیٰ میں عطیہ بن سعد سے روایت ہے، میں اور جابر بن عبداللہ انصاری کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چلے، اور جب ہم کربلا میں داخل ہوئے تو جابر فرات کے قریب گئے، غسل کیا، لباس زیب تن کیا، بدن کو خوشبو لگائی اور قبر حسین کی طرف چلے۔ اب جابر جو بھی قدم اٹھاتے اللہ کو یاد کرتے، یہاں تک کہ قبر مقدس کے پاس آ پہنچے۔ مجھ سے کہا کہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھو۔ میں نے اپنا ہاتھ قبر مقدس پر رکھا تو دیکھا جناب جابر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب ہوش آیا تو 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا یا حسین، یا حسین، کہ یا حسین۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دوست کو جواب نہ دیں؟ اس کے بعد آپ اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگے کہ کس طرح آپ جواب دے سکتے ہیں کہ دشمن نے آپ کی گردن کی رگوں کو پسے پشت سے کاٹا ہے۔ خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر، اس خدا کی قسم کہ جس نے رسول خدا کو رسالت پر مبعوث کیا، ہم تمہارے ثواب میں شریک ہیں۔ اب عطیہ کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا ہم بھلا کس طرح ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور نہ ہم نے جنگ کی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کے سر بدن سے جدا ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی۔ میں نے جواب میں کہا میں نے جناب رسول خدا سے سنا ہے
کہ جو کسی غروے کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، اور جو کسی کردار رفتار کو دوست رکھتا ہے اس کے کردار اور عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جس طرح کے انسان کو پسند کرتا ہے، جس طرح کے کردار کو پسند کرتا ہے، جس طرح کے اعمال کو پسند کرتا ہے، ان شارٹ یہ کہ جس طرح وہ سامنے والے بندے سے، جس ٹائپ کے بندے سے امپریس ہوتا ہے، وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھائیوں میں شریک ہے، اگر وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کی برائیوں میں بھی وہ شریک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی مولا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے عمل کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں، بس اس کے ثواب میں ہم بھی شریک ہیں۔ اس گفتگو کے بعد جابر نے کہا مجھے کوفہ لے چلو۔ جب تھوڑا راستہ طے ہو گیا مجھ سے کہا چونکہ اب مجھے یہ گمان ہوتا ہے اس سفر کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہوگی، کیا میں تمہیں کوئی وصیت کروں؟ میں نے کہا جی کریں۔ جابر کہنے لگا وصیت یہ ہے کہ آل محمد کے دوستوں کو دوست رکھنا جب تک کہ وہ آل محمد کو دوست رکھے، آل محمد کے دشمنوں کو دشمن رکھنا چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں، روزے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، جب تک وہ آل محمد سے دشمنی کرتے ہیں، اور آل محمد کے ساتھ نرمی اور اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔